السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا سپارہ سیقول سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 185۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم میں سے حاضر ہو اس مہینے میں اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ومن کانا مریضاً او علی سفرن، اور جو شخص مریض ہو یا سفر میں ہو۔ یہ ہے رمضان کے مہینے کے بارے میں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ کل آیت کر چکی میں کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور واضح نشانیاں ہیں ہدایت کی، اور قرآن وہ ہے جو حق اور باطل کے بیچ میں فرق کرنے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فمن شہید منکم الشہر، تم میں سے جو حاضر ہو جائے رمضان کے مہینے میں، یعنی تم میں سے جس کے پاس رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو اس کو کیا چاہیے؟ فلیصمہ، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ومن کانا مریضاً، لیکن اگر کوئی مریض ہو علی سفرن، یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، اس کو چاہیے کہ وہ دوسرے دن گن لے۔ یرید اللہ بکم الیسر، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکل کا معاملہ نہیں کرتا۔ لی تکملوا العدۃ، تاکہ تم عدت گنتی پوری کر لو۔ ولی تکبروا اللہ، اور اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ علامہ ہداکم، اس پر جو اللہ نے تم کو ہدایت دی، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اچھا، اب اس آیت کا پورا مفہوم سمجھ لیں۔ رمضان کا مہینہ روزہ فرض کرنے کے لیے رکھا گیا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، خود قرآن شریف میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلی امت پر روزے فرض کیے گئے۔ تو روزے جو ہیں صرف امت محمدی پر نہیں، ان سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر اور عیسائیوں پر بھی روزے فرض کیے، پھر ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس میں تبدیلی کر دی، اور اس کو تبدیل کر کے سردیوں کے مہینے میں فکس کر دی۔ یہ میں پیچھے تفصیل کے ساتھ بیان کر چکی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شہر رمضان دیا، رمضان کا مہینہ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رمضان کے مہینے میں تم لوگوں کو روزہ رکھنا ہے، اور یہ روزے فرض ہیں۔ چلو جی، روزے تو فرض ہو گئے، اب کس پر روزے فرض ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تم میں سے تم لوگوں کی موجودگی میں جس کے اوپر رمضان کا مہینہ آتا ہے اس پر روزہ فرض ہے۔ روزہ فرض ہونے کے لیے مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، صحت مند ہونا، اور اپنے گھر میں مقیم ہونا شرط ہے۔ مسلمان پر روزہ فرض ہے، عاقل یعنی عقل مند پر روزہ فرض ہے، مجنون دیوانے پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اس طرح بالغ پر فرض ہے، نابالغ بچوں پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح صحت مند پر روزہ فرض ہے، جو بیمار ہے اس پر روزہ فرض اس وقت نہیں ہے، ٹھیک ہونے کے بعد پھر قضا کرے گا، اس وقت فی الفور وہ روزہ اس پر فرض نہیں۔ اسی طرح مسافر پر بھی فی الفور روزہ فرض نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص سفر پر نکلا ہے رمضان کے مہینے میں، یا رمضان کا مہینہ اس کا سفر میں آ گیا، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ وہ رمضان کے مہینے میں سفر پر نکلا ہے، یا سفر پر پہلے تھا، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، سفر کے چلتے چلتے مہینہ آ گیا رمضان کا، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ ساری صورتوں میں اگر وہ سفر میں ہے تو رمضان میں اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ روزہ اس سے معاف ہو گیا، وہ اس کے ذمہ قضا ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لی تکملوا العدۃ، تاکہ عدت کو پورا کرو، یعنی گن کر پورے روزے رکھ لو۔ مثال کے طور پر اگر اس رمضان کے مہینے میں سفر پر جا رہی ہوں، اور رمضان میرا یہ 30 یعنی روزوں کا رمضان ہوتا ہے، کیونکہ مہینہ کبھی 30 دن کا ہوتا ہے، کبھی 29 دن کا ہوتا ہے۔ 30 دن کا رمضان کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ میرا سفر میں گزر گیا، تو مجھ کو 30 دن کسی بھی مہینے میں گن کر کمپلیٹ کرنے ہیں۔ اسی طرح خدا نخواستہ اگر کوئی بیمار ہے اور 29واں رمضان ہے، 29 دن رمضان کے مہینے کے آتے ہیں، تو وہ پورے 29 دن گن کر وہ قضا روزے رکھے گا جو اس کے ذمہ واجب ہیں، لیکن روزہ معاف نہیں ہے۔ چلو جی، اب یہ تو ہو گئی وہ صورتیں جن صورتوں میں وہ قضا کر سکتا ہے، یعنی اس وقت تو نہیں کر رہا فی الفور، لیکن بعد میں قضا کر رہا ہے۔ اب ایک مسئلہ صورت یہ بھی ہوتی ہے جس میں روزہ رکھ ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پہ شیخ کبیر کہتے ہیں جس کو، شیخ کبیر کا مطلب ہے بالکل ہی بوڑھا آدمی روزہ نہیں رکھ پا رہا، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو چاہیے کہ وہ فدیہ دے۔ فدیہ کتنا دینا ہے؟ 60 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، 60 لوگوں کو، یا پھر 2 ٹائم کا روزہ رکھنے کا اور اس کا کھولنے کا بھی، یا پھر 2 کلو گندم جو ہوتی ہے، 1.25 کلو ہوتی ہے، احتیاطاً 2 کلو گندم ڈیلی کے حساب سے دے دے۔ اب 2 کلو ڈیلی کے حساب سے گندم نہیں دینا چاہ رہا تو پھر کیا کرے؟ اس کی قیمت کو شمار کر لے، اور ہر سال اس کی قیمت الگ ہوگی۔
کیونکہ گندم کی قیمت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. چلو جی 2 کلو گندم ایک روزہ, ٹھیک ہے, 30 رمضان کے روزے ہو رہے ہیں, مطلب 60 کلو گندم جو ہے اس کی قیمت لگائے. 60 کلو کی قیمت کتنی بن رہی, اتنی قیمت اس کی فدیے میں جائے گی. یا پھر کسی کو روزہ رکھوائے اور کھلوائے, ڈیلی کھانا بنا کر کھلوائے اور رکھوائے, یہ بھی فدیہ ہو گیا. اس کو بھی فدیے کی صورت میں کہہ سکتے ہیں, جو اس کو آسانی لگے کرے. اچھا, پھر فدیہ جو وہ ایک بندے کو دے دے, 2-3 بندوں کو دے دیں, جس طرح چاہے وہ کرے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ اللہ کے نام پر دینا ہوتا ہے تو فدیہ دے دے. اچھا, اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ اس پر فرض ہے اور روزہ اس کو ہر صورت میں رکھنا ہے. لیکن اگر وہ من کان مریضاً, اگر مریض ہے, او علی سفرن, یا سفر میں ہے, فعدۃ من ایام الاخر, اس کو چاہیے کہ وہ دوسرے دن گن لے, دوسرے دن گن کر اس کی عدت کو پورا کر لے. وجہ کیا, سبب کیا ہے؟ سبب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم لوگوں پر آسانی ہو, مشکل نہ ہو. اچھا, خود صحابہ کی بھی اس میں کئی واقعات آتے ہیں. رمضان شریف کی, اسلام کی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں تقریباً رمضان میں ہوئی ہیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ سفر میں یہ کنسیپٹ نہیں کرتے کہ سفر میں ہم روزہ رکھیں, جبکہ صحابہ نے روزہ رکھ کر جہاد بھی کیا, اور اتنی سخت گرمی میں, تپتی ہوئی ریت میں یہ کام کیا انہوں نے. تو آپ سوچیں کہ یہ کتنا بڑا کام ہو گیا. لیکن اس کے باوجود یہ واقعے بھی آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں ایک اپنے لشکر کے ساتھ تھے, اور تقریباً سارے صحابہ روزے میں تھے, اور روزے نے ان کو نڈھال کر دیا. ایک تو سخت گرمی, تپتی ہوئی ریت, اور پھر رمضان کا روزہ, پھر سفر. اور سفر بھی پہلے زمانے کا سفر تو بڑا مشکل تھا. جس بارے میں سفر عذاب قطعۃ من العذاب, سفر جو ہے عذاب کا ٹکڑا. سفر میں مشکل ہوتی ہے, کتنی بھی آرام دہ کمفرٹیبل جگہ مل جائے, لیکن سفر عذاب ہے. حدیث میں اس کو عذاب کہا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یمنع من نعمکم, تم کو تمہاری نیند سے روکتا ہے, من شرابکم, تمہارے پینے سے روکتا ہے, اور وطعامکم, اور تمہارے کھانے سے روکتا ہے, کھانے پینے سونے سے تم کو روکتا ہے. باقی سفر میں یہ تینوں چیزوں کی کیا ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم دوپہر کا کھانا 4 بجے کھا رہے ہوتے ہیں, 5 بجے کھا رہے ہوتے ہیں, رات کا کھانا ہم 11 بجے کھا رہے ہوتے ہیں. ناشتے کے لیے ہمیں 11 بجے دن تک انتظار کرنا پڑتا ہے, کیونکہ سفر ہے. جہاں پر آسانی ہوگی, جہاں پر سہولت ہوگی, جہاں پر ہوٹلیں ملیں گی, جہاں پر طریقہ ہوگا, اس حساب سے ہم کھانا بھی کھائیں گے, آرام بھی کریں گے, ریسٹ بھی کریں گے. تو کیونکہ سفر جو ہے اس کو عذاب کا ٹکڑا کہا گیا, اس لیے سفر میں روزہ رکھنا تھوڑا مشکل ہے. لیکن صحابہ کی جماعت جہاد میں جا رہی ہیں اور روزے سے اور چل رہی ہے, اور سفر کریں, سخت گرمی کا موسم ہے. پھر کیا ہوا کہ صحابہ نے ڈھال ہو گیا. اب سب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں. آپ کو وہی کے ذریعے بتایا گیا کہ آپ روزے کا افطار کر لیں, کھول لیں روزہ, تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا ایک پیالہ منگوایا اور اونٹنی پر پیا کھڑے ہو کر, تاکہ لوگ سب دیکھیں. اب سب لوگوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں تھے, آپ بھی روزے میں تھے, دوسرے بھی روزے میں تھے. آپ نے کھڑے ہو کر روزے کی حالت میں دودھ کا پیالہ پیا, تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کھول لیا. تو کافی سارے لوگوں نے روزہ افطار کر لیا. افطار کرنے کے بعد ایک یہ ہوتا ہے کہ بھائی بندہ بڑا پریشان سا ہوتا ہے, کمزوری فیل کرتا ہے, وہ ویکنیس فیل کرتا ہے, عجیب سا بالکل مایوس سا بیٹھا رہتا ہے, اور اچانک کھاتا پیتا ہے تو ایک دم سے فریش ہو جاتا ہے اور ایک دم سے ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو صحابہ ایکٹیو ہو گئے. اب وہ لوگ جنہوں نے روزہ نہیں کھولا دوڑ دوڑ کر ان کی خدمت کرنے لگے, کیونکہ کچھ نے کھولا, کچھ نے نہیں کھولا, اکثریت نے کھولا, کافی نے نہیں کھولا. تو جنہوں نے نہیں کھولا تو ان کے پیچھے دوڑ دوڑ کر وہ صحابہ ان کی خدمت کرتے رہے, ان کے سامان اٹھاتے رہے, ان کو سواریوں پر بٹھاتے رہے, ان کی خدمت کرتے رہے, یہاں تک کہ انہوں نے روزہ کھولا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ کھولنے والے روزہ رکھنے والوں سے زیادہ نمبر لے گئے, کیونکہ انہوں نے خدمت کی. تو سفر میں اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور واقعہ آتا ہے, دیر ہو رہی ہے لیکن یہ واقعہ میں آپ کو بتا دوں. امام بخاری کے بارے میں جب وہ پہنچے تھے مدینے, تو ان سے پہلے ان کی شہرت پہنچ گئی تھی مدینے میں کہ اتنے بڑے عالم ہیں, یہ ہے وہ, اس طرح اور فلاں اور فلاں. لوگ باہر نکل کر ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. امام صاحب نے دیکھا کہ بڑے بزرگ ہوتے ہیں نا, تو یہ ان کی تھوڑی جو جنگ ہوتی ہے نا اپنے نفس کے ساتھ تھوڑی اور طرح کی ہوتی ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ اتنے سارے لوگ جمع ہو گئے. پھر انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا, پھر انہوں نے سوچا اے بخاری کہیں تجھے تکبر نہ آ جائے کہ اتنے سارے لوگ تیرے لیے, اب کیا کرنا چاہیے. اب انہوں نے کہا کہ اتنے سارے لوگوں کے سامنے, رمضان کا مہینہ, اتنے سارے لوگوں کے سامنے انہوں نے کیا کیا, تھیلے میں سے روٹی نکالی اور کھانا شروع کر دی. لوگوں نے دیکھا یہ کس طرح کا بزرگ ہے, یہ رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ رہا, یہ کھانا کھا رہا ہے.
چلو 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 بھائی یہ کوئی عام سا بزرگ ہے، یہ اتنا بڑا بزرگ نہیں، چلو چلو چلو، سب لوگ چلے گئے۔ تو امام بخاری ہنسے، تو ان کے جو خلیفہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا حضرت آپ کو تو روزہ تھا، یہ آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے ایک روزہ توڑا ہے، جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا جو بدل ہے وہ 60 روزے مسلسل رکھنے، یا کفارہ ہے کہ نا میں اس کا کفارہ دے دوں گا، یا میں اس کا روزہ رکھ لوں گا، اس کا بدل ہے میرے پاس۔ لیکن اگر لوگوں کے دلوں میں میری یہ عقیدت دیکھ کر میرے دل میں یہ خیال آ جاتا کہ تو بڑی چیز ہے، تو بخاری بڑی چیز ہے، اس کا کوئی علاج نہیں تھا میرے پاس۔ اور پھر ہنس کر کہنے لگے لوگ بڑی جلد باز ہیں، حالانکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے، پھر بھی ایک دم سے منہ موڑ کر پیچھے گئے ہیں۔ تو مسافر تھے، امام بخاری سفر کرتے ہوئے آئے تھے، تو اگر نہ بھی رکھتے تو ان پر کوئی کس طریقے کی کوئی بندش نہیں تھی، لیکن لوگ جو ہے بدگمان بڑی جلدی ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بڑے ہی جلد باز لوگ ہیں جو ایک دم سے منہ موڑ کر چلے گئے۔ یہ انہوں نے ہنس کر کہا تھا تنزیہ، اور اپنے نفس کو انہوں نے بچا لیا تکبر سے۔ تو مسافر پر روزہ فرض نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی رکھتا ہے، پھر بھی رکھتا ہے، تب بھی اس کا ہو جاتا ہے، کیونکہ مشقت ہو جاتی ہے۔ مشقت جو برداشت کرتا ہے زیادہ، اس کو اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔